اور اللہ کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے، یعنی جس کا مال، جس کی اولاد، جس کی دنیا، جس کے پسندیدہ مکانات، جس کا تجارت کا مال، جس کا بزنس، کاروبار، خرید و فروخت، جس کے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کنبہ، رشتہ دار، بیوی بچے، یہ ساری چیزیں، اگر اس میں سے کوئی چیز بھی آپ کو اللہ کے ذکر، اس کی یاد سے غافل کر دے تو آپ جان لیں کہ آپ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو گھاٹے کا کوئی سودا نہیں کرنا ہے، گھاٹے کا کوئی سودا نہیں کرنا ہے، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ مال ہو کہ اولاد، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، ایک فتنہ ہے۔ اس فتنے میں، اس آزمائش میں، اس امتحان میں ہر ایک کو مبتلا ہونا ہے اور اسے وہاں سے کامیاب اور سرخرو نکلنا ہے۔ یہی امتحان ہم سے پہلے والوں کا بھی ہوا ہے، یہی امتحان ہم سے پہلے والوں کا بھی ہوا ہے۔ پہلے والوں کو مال کے ذریعے بھی آزمایا گیا ہے، اولاد کے ذریعے بھی آزمایا گیا ہے، اور آزمائش کے دو طریقے، آزمائش کے دو طریقے، کبھی مال دے کر کے آزمایا جاتا ہے، کبھی مال نہ دے کر کے آزمایا جاتا ہے، کبھی اولاد دے کر کے آزمایا جاتا ہے، کبھی اولاد نہ دے کر کے آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش دونوں صورتوں میں ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے، جن کے پاس مال نہیں ہے، وہ بھی جان لیں کہ وہ آزمائش میں ہیں، اور جن کے پاس اولاد اور مال کی فراوانی ہے وہ بھی جان لیں کہ وہ آزمائش میں ہیں، وہ بھی جان لیں کہ وہ آزمائش میں ہیں۔ تو آزمائش سب کی ہے، اور آزمائش ہونا ہی ہے، اور امتحان کرنا، آزمائش کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وہ آزمائش کرتا ہے، وہ امتحان کرتا ہے۔ اس نے صاف فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، یعنی ہم ایمان لے آئے، اب ہماری آزمائش نہیں ہوگی، اب ہمارا امتحان نہیں ہوگا، اب ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، یا اب ہمیں جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ہماری کوئی آزمائش، کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے۔ وہ تھوڑا سا سلپ ہو رہا، تو ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے۔ اور ہم آزماتے کیوں ہیں؟ کیوں آزماتا ہے؟ خود فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ آزمائش اور امتحان اس لیے کرتا ہے تاکہ سچوں اور جھوٹوں کو ظاہر کر دے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کس نے دل سے اسلام قبول کیا ہے، کون دل سے ایمان لے کر کے آیا ہے، اور کس نے صرف ظاہر کے لیے، صرف دکھانے کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن جب کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں وہ مبتلا ہوتا ہے، چاہے مالی تکلیف ہو، چاہے جانی تکلیف ہو، چاہے اولاد کی تکلیف ہو، چاہے کسی نعمت کی فراوانی اس سے واپس لے لی جائے، ایسی کوئی بھی آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے تو اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ تو قرآن نے صاف فرما دیا کہ ہم آزمائش ضرور کرتے ہیں، ہم امتحان ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ آزمائش اور امتحان ہونا ہی ہے، آزمائش اور امتحان ہونا ہی ہے،
ہر ایک کا ہوا ہے، اور جو اللہ سے جتنا قرب رکھتا ہے اتنا ہی اس کا زیادہ امتحان ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ سخت بلا اور تکلیف اور مصیبت کے ذریعے وہ آزمایا جاتا ہے۔ تو امتحان ہوا ہے، ہم سے پہلے والوں کا ہوا ہے، نبیوں اور ولیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین، سب کی آزمائش ہوئی ہے، مگر اللہ نے ان کو وہ ایمان عطا فرمایا کہ ہر آزمائش میں وہ کامیاب گزرے، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ کیوں آزماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تاکہ ظاہر کر دے سچوں کو اور جھوٹوں کو، اور اگر آپ جائیں گے تو پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کا رکو نمبر 1، وہاں پر بھی اس نے ایک کلام ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان کیا ہے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے۔ تو امتحان ہوتا ہے دل کی پرہیزگاری کے لیے، دل کے تقوی کے لیے، کہ دل کا متقی کون ہے، دل کا پرہیزگار کون ہے۔ نمازیں تو بہت لوگ پڑھ رہے ہیں، روزے تو بہت لوگ رکھ رہے ہیں، حج تو بہت لوگ کر رہے ہیں، زکوٰۃ تو بہت لوگ دے رہے ہیں، ظاہری اعمال تو بہت کر رہے ہیں، نیکیاں، ویلفیئر، سب کچھ کر رہے ہیں، ریلیف، یہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دل بھی پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، دل بھی متقی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سب تو دکھاوے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کامیاب تو وہی ہے کہ جس کا دل متقی اور پرہیزگار ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت اسلام میں جو رکھی گئی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر ایک عبادت کو آپ دیکھیں، ہر ایک عبادت کا مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی جو دعا مذکور ہے اس میں تعلیم پہلے ہے، تزکیہ بعد میں، تعلیم پہلے، تزکیہ بعد میں، دل کی صفائی ستھرائی۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کا مقصد کیا ہے، ان مقاصد میں سے 2 اہم مقصد بیان کیے گئے، اور وہ تھے تزکیہ اور تعلیم۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں تعلیم پہلے ہے، تزکیہ بعد میں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو جب بیان کیا گیا تو تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں۔ تزکیہ پہلے اور تعلیم بعد میں۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 97، اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے محبوب، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے عربی زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، جن کے دل پرہیزگار ہیں، آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں بشارتیں سنائیں، خوشخبریاں سنائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، جب ان کے سامنے کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش کیا جائے تو مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جھگڑے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں، بحث کرنے لگتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو، ایسی جھگڑالو قوم کو، ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ تو بشارت قرآن میں پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، سورۃ الفتح کی آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 26 کی، اللہ فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ شاہد کا ترجمہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اور اہل سنت والجماعت نے حاضر و ناظر سے کیا ہے۔ اسی شاہد کے تحت حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے
کہ نبی ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر کے بھیجا. اور کیسے اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فأنا انظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما انظر إلى كف هذه. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا دیا. ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا، میں دیکھ رہا ہوں دنیا کو، میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں. اور کس طرح دیکھ رہا ہوں؟ جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ، جس طرح میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں. کچھ سال پہلے جب اتنا زیادہ یہ ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، اتنا زیادہ یہ سب کچھ نہیں تھا، تب تو بہت زیادہ شدت تھی لوگوں کے اندر. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی یہ ڈیوائس آج یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو ساری دنیا دکھاتی ہے؟ دکھاتی ہے نا. یہ تو ان کا رب تو قادر مطلق ہے، ان کا رب تو قادر مطلق ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا گیا شاہد کے بعد مبشر اور نذیر. مبشر بشارتیں سنانے والے، نذیر ڈرانے والے. دو ہی چیزوں سے بچہ جو اسکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے دو ہی چیزوں سے جاتا ہے، یا تو شوق سے یا خوف سے، یا تو شوق سے یا خوف سے. آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے گھر کے جتنے بھی بچے ہیں وہ دو ہی وجہ سے پڑھنے جاتے ہیں اسکول، یا تو شوق سے یا خوف سے. اور ایمان لانے والے بھی دو طرح کے ہیں، یا تو شوق سے یا خوف سے. نیک اعمال کرنے والے بھی دو ہی طرح کے ہیں، یا تو شوق سے یا خوف سے. شوق سے یا خوف سے، یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کون سے والے ہیں، شوق والے یا خوف والے. تو آپ کو طے کرنا ہوگا، اور آپ کو طے کرنا چاہیے کیونکہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. قیامت کے دن تین طبقے ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ایک طبقہ وہ ہوگا جسے حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا. حساب و کتاب کے بعد جنت یا یعنی تین طبقے ہوں گے. ایک وہ جسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. دوسرا وہ جسے حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا. لیکن وہ پہلا طبقہ جسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا اس کے تین گروہ ہوں گے. اللہ رب العزت اس کے پہلے اس کے تین گروہ ہوں گے. اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ بلا حساب کتاب والوں نے جو ہے وہ ایسے اعمال کیے ہوں گے ایمان لانے کے بعد، ایسے اعمال کیے ہوں گے حساب لانے کے بعد، ایسے اعمال کیے ہوں گے کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جا رہے ہیں. تو ان سے سوال ہوگا کہ تم نے ایمان لا کر کے نیک اعمال کیوں کیے؟ تو ایک کا جواب ہوگا یا اللہ تیری جنت کے شوق میں، تیری جنت کے شوق میں. دوسرے کا جواب ہوگا تیری جہنم کے خوف سے. تیسرا طبقہ جو ہوگا اس کا جواب ہوگا الہی نہ تیری جنت کے شوق میں نہ تیری جہنم کے خوف سے، ہم نے تو صرف تیری رضا کے لیے ایسا کیا ہے. اللہ کا حکم ہوگا کہ جنہوں نے میری جنت کے شوق میں نیک اعمال کیے ہیں انہیں جنت میں لے کر کے جایا جائے. اور دوسرے کے لیے حکم ہوگا کہ جنہوں نے جہنم کے خوف سے نیک اعمال کیے ایمان لا کر کے میں انہیں بھی جنت عطا کرتا ہوں، انہیں بھی جنت میں لے کر کے جایا جائے. جو تیسرا طبقہ ہوگا جس نے اللہ کی صرف رضا کے لیے، جب ان کے لیے حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے کے جایا جائے تو وہ کہیں گے پروردگار عالم
ہم نے نہ جنت کے شوق میں نہ جہنم کے خوف سے نیک اعمال کیے ہیں، ہم نے تو تیری رضا کے لیے کیے ہیں۔ اگر جنت ملے گی تو یہ بدلہ ہوگا، اور بدلے کے لیے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ پروردگار عالم کا حکم ہوگا تم نے میری رضا کے لیے کیا، اور جو میری رضا کے لیے کرتا ہے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں، جس سے میں راضی ہوتا ہوں میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ حکم ہوگا جنت میں لے کر کے جائے جائے، وہ پھر کہیں گے پروردگار عالم ہم نے تو تیری رضا کے لیے کیا، جنت کے لیے نہیں کیا۔ 3 مرتبہ جب ایسا ہی ہوگا تو آخر میں حکم ہوگا کہ بیڑیاں ڈال کر کے انہیں جنت میں لے کر کے جائے جائے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے، تو حضور مبشر بھی ہیں، حضور نذیر بھی ہیں، قرآن کریم میں بشارتیں بھی ہیں اور قرآن کریم میں ڈرایا بھی گیا ہے، بشارتیں بھی سنائی گئی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے۔ علامہ امام منذری نے کتاب لکھی ہے حدیث کی، الترغیب والترہیب، وہ کتاب آپ لے کر کے پڑھو، غالباً انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اس کا، اب پڑھو اس کتاب کو لے کر کے، حدیث کی کتاب ہے، اور وہ حدیث کا حکم بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ بہت بڑے امام ہیں وہ، حدیث پہ انہوں نے کتاب لکھی، یعنی وہ حدیثیں بھی انہوں نے جمع کی کہ جن میں اللہ کے رسول نے رغبت دلائی، اور وہ حدیثیں بھی اللہ کے رسول کی انہوں نے جمع کی جس میں اللہ کے رسول نے ڈر سنایا، یعنی خوف اور امید دونوں کے درمیان آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ تو ہم سے پہلے والوں کی بھی آزمائش ہوئی، ہماری بھی آزمائش ہوگی۔ کل ذکر خدا تھا اور آج ذکر مصطفیٰ ہے، اور یہیں سے انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے ذکر صحابہ پر، اور یہیں سے پھر ہم چلے جائیں گے ذکر اہل بیت پر انشاءاللہ العزیز۔ تو انشاءاللہ آج ذکر رسول پر رہیں گے، اور ہمارا جو اختتام ہوگا وہ انشاءاللہ صحابہ پر ہوگا، اور پھر وہیں سے پھر ہم انشاءاللہ ذکر صحابہ کریں گے، اور پھر ذکر اہل بیت کریں گے۔ تو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، یہ 4 ذکر بڑے اہم ہیں، یہ 4 ذکر بڑے، اور خدا کی قسم اہل سنت والجماعت کا دامن بھرا ہوا ہے ان ذکروں سے۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے صاف فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں صرف ذکر خدا کرو، ذکر مصطفیٰ نہ کرو، ذکر خدا کرو، ذکر مصطفیٰ نہ کرو۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ذکر صحابہ کرو، ذکر اہل بیت نہ کرو، اور بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ذکر اہل بیت کرو، ذکر صحابہ نہ کرو، اور بعض وہ بھی ہیں جو ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت ذکر خدا بھی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں، ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، ذکر صالحین بھی کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس ذکر پر اور ہر ذکر پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو کل ذکر خدا تھا، آج ذکر رسول ہے، اور میں چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا تعارف اور چند باتیں ایسی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بتاؤں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ ہیں کس کے، اور جب ایسے نبی، ایسے رسول، ایسی رفعت و بلندی اور شان والے نبی کے صحابہ ہیں تو خود ان کی شان کیا ہوگی صحابہ کی، پتہ ہونا چاہیے کہ جس کی صحبت پائی ہے جب اس کی شان یہ ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی بھی ضرور شان ہوگی، وہ بھی شان والے ہوں گے، وہ بھی شان والے ہوں گے۔ تو ہمیں بہت غور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد، آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمینہ، مختصر بس کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نام، اور چاروں نام حمد سے مشتق، کوئی نام ذکر خدا سے خالی نہیں ہے، کوئی نام
ذکر خدا سے خالی نہیں ہے. 4 نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے: محمد، احمد، حامد، محمود، اور چاروں حمد سے مشتق. محمد، احمد، حامد، محمود. پورے قرآن مقدس میں 4 جگہ لفظ محمد آیا. حضرت عیسیٰ نے جب اپنی قوم کو بشارت دی تو نام احمد کے ساتھ بشارت دی. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اور حضور کا نام حامد بھی اور محمود بھی. حامد بھی اور محمود بھی. یہاں بہت توجہ سے آپ کو سننا ہے. 4 نام، اور 4 کا عدد بڑا خاص ہے. 4 کا عدد بڑا خاص ہے. 4 ہی مقرب فرشتے: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. 4 ہی بڑی کتابیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن. حضور کے سوا 4 ہی اولو العزم رسول. 4 ہی باغ، 4 ہی جنت کی نہریں. 4 ہی حضور کے یار. 4 ہی حضور کے یار: ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین، مولا علی. اور بڑا پیارا اشارہ فرمایا اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. سب سے بہترین زمانہ خیر القرون قرنی. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. قرنی، قرنی میں 4 حرف. قرنی میں 4 حرف: قاف، را، نون، یا. صدیق کے آخر میں قاف، عمر کے آخر میں را، عثمان کے آخر میں نون، علی کے آخر میں یا، مل کر بنتا ہے قرنی. سب سے بہترین زمانہ میرے 4 یار کا زمانہ. خیر القرون قرنی. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے 4 یار کا زمانہ. اور پوری امت کا اتفاق اس پر کہ زمانہ رسالت کے بعد سب سے بہترین زمانہ صحابہ کے زمانے میں خلفائے راشدین کا زمانہ. اور وہی ترتیب جو قرنی کی ترتیب ہے: قاف، را، نون، یا. اس ترتیب کو کوئی بدل نہیں سکتا. جنہوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے وہ اہل سنت سے خارج نہیں. یہ رکھی ہوئی 4 اینٹیں ہیں. یہ 4 اینٹیں، یہ بہترین زمانے کی 4 اینٹیں رکھی ہیں اللہ کے رسول نے. پہلی اینٹ صدیق، دوسری فاروق، تیسری عثمان، چوتھی علی. تو 4 ہی. اور 4 ہی مذہب: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. 5واں مذہب ہی نہیں دنیا میں کوئی. اور 4 حق، کیونکہ عقیدے میں 4 متفق، مسائل میں مختلف. عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس کتاب موبائل میں موجود ہے. ریاض یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے کتاب لکھی ہے. اور ریاض میں تو آپ جانتے ہیں زیادہ تر وہابیت کا غلبہ ہے. ریاض یونیورسٹی کے پروفیسر نے کتاب لکھی ہے، اور ریاض یونیورسٹی کی طرف سے لکھی ہے، اور وہ پی ایچ ڈی اسکالر کی کتاب ہے. اور انہوں نے صاف لکھا ہے اس میں کہ 4 امام عقیدے میں متفق. 4 امام. اور یہاں پر ایک بات بتا دوں میں آپ کو، 4 امام اہل سنت والجماعت.
اہل سنت والجماعت کے امام ہیں چاروں. اور بہت ہی گہری بات بتاتا ہوں میں آپ کو، کوئی بھی وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، سلفی، مودودی، کوئی بھی نام رکھ لے اپنا کوئی بھی کچھ بھی نام رکھ لے، لیکن عقیدے کی کتابوں میں انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت ہی رکھا ہے، کیونکہ انہیں بھی اس بات کا یقین ہے کہ جنتی فرقہ تو صرف اہل سنت والجماعت ہی ہے. ہاں، انہوں نے عقیدے میں اپنا امام جو بنایا ہے، دعویٰ ہے ان کا کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل عقیدے میں ان کے امام ہیں، جو ہمیں راتوں دن یہ کہتے ہیں کہ کون امام، کیسا امام. ہمارا امام تو جناب محمد الرسول اللہ. میں ان سے کہوں گا کہ اپنی کتابوں کو جلا دیں، یا تو وہ جھوٹے یا ان کی کتابیں جھوٹی. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، دور نکل جاؤں گا. تو 4 اس میں جلالت اللہ اور اس میں مصطفیٰ محمد، دونوں میں حرف بھی 4 اس میں جلالت میں بھی 4 حرف، اس میں مصطفیٰ محمد میں بھی 4 حرف. اور یہ 2 نام ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ اگر ان میں سے ایک ایک حرف آپ نکالتے جائیں تو یہ دونوں نام کبھی بھی بے معنی نہیں ہو سکتے، ہمیشہ بامعنی رہیں گے. یعنی آخری حرف تک بامعنی رہیں گے، کبھی بے معنی نہیں ہو سکتے. لفظ اللہ، اس میں جلالت اللہ، آپ دیکھیے. اور دوسری بات، دونوں ہی نام بے نقطے کے ہیں، دونوں میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور 4 ہی حرف ہیں. اس میں جلالت اللہ، اس سے آپ الف لے لیجئے تو للہ رہ جائے گا قرآن میں، للہ ما فی السماوات والارض. پہلا لام نکال لیجئے تو لہو رہ جائے گا قرآن میں، لہو ما فی السماوات والارض. دوسرا لام بھی لے لیجئے تو ہو رہ جائے گا قرآن میں ہے انہ هو الغفور الرحیم. بے معنی نہیں ہوگا، اشارہ اللہ ہی کی طرف ہوگا. محمد، اس کے معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد اخرى، جس کی تعریف کی جائے لگاتار پے در پہ، جس کی تعریف کا سلسلہ بند ہی نہ ہو، تعریف ہوتی ہی رہے اس کی. زمینوں میں اس کی تعریف، آسمانوں میں اس کی تعریف، دنیا میں اس کی تعریف، آخرت میں اس کی تعریف، تعریف ہی تعریف ہوتی رہے، تعریف کا سلسلہ بند ہی نہ ہو. محمد، محمد، اس میں بھی 4 حرف، لیکن 4 حرف لکھے ہوئے کے اعتبار سے. اگر بولنے کے اعتبار سے دیکھو تو 5 حرف، کیونکہ میم ڈبل ہے اس میں، محمد میں تشدید کے ساتھ. تو لکھے ہوئے کا اعتبار کرتے ہیں 4 حرف، اور جب تشریح کریں گے تو 5ویں کا بھی اعتبار کر لیں گے، بولنے کا بھی. محمد، پہلی میم محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. پہلی میم نکال لو تو حمد رہ جائے گا. حمد مصدر ہے جس کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا. اگر یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو یعنی تعریف کرنے والا، اور اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں جس کی تعریف کی گئی، یعنی اس کے معنی حامد اور محمود دونوں ہو سکتے ہیں. حمد کے معنی حامد بھی ہو سکتے ہیں یعنی تعریف کرنے والا، اور حمد کے معنی محمود بھی ہوتے ہیں یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو. حضور اللہ کی تعریف کرنے والے بھی ہیں اور حضور کی تعریف کی بھی گئی ہے. جب محمد سے آپ نے میم نکالا تو حمد بچا، اور حمد سے جب اپنے ہا نکال لیا تو پڑھنے کے اعتبار سے ڈبل میم تھی. ڈبل میم کے اعتبار سے یہ لفظ بنتا ہے ممد، اور ممد کہتے ہیں مددگار کو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ولی، ناصر اور مددگار. اور اگر پہلی میم بھی نکال لو جو بولنے کے اعتبار سے تھی تو صرف مد رہ جائے گا، اور مد مصدر ہے، اس کے معنی تھے کھینچنا، اور یہ کھینچنے والے کے معنی میں ہو تو اس کے معنی ہوں گے کہ حضور بھی لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچ کر لے جانے والے ہیں. خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم گرے جا رہے تھے، میں نے کمر کے پاس سے پکڑ کر کے تم کو کھینچا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے
رسول انہی کا تو مجزہ سنانے آئے ہیں. سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ نے جو نعت لکھی، رسول انہی کا تو مجزہ سنانے آئے ہیں. یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں. سنو گے لانا زبان کریم سے نوری فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں. یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. محمد مصطفیٰ آئے، حبیب کبریا آئے، بصارت اور بصیرت، آنکھوں کے لیے اور دل کے لیے، بصارت اور بصیرت کے لیے بن کر ضیا آئے. ضیا یعنی روشنی. محمد مصطفیٰ آئے، حبیب کبریا آئے، بصارت اور بصیرت کے لیے بن کر ضیا آئے. دعا ابراہیمی اور نوید حضرت عیسیٰ، وہی آئے وہی آئے وہی ہیں باخدا آئے. سرکار فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں. دعا ابراہیمی اور نوید حضرت عیسیٰ، وہی آئے وہی آئے وہی ہیں باخدا آئے. تڑپتے چیختے اور بلبلاتے بے سہاروں کی وہی بن کر دوا آئے وہی بن کر دعا آئے. وہی بن کر دوا آئے وہی بن کر یتیموں کو یتیمی کے تھپیڑوں سے بچانے کو مبارک ہو یتیموں کے وہ بن کر آسرا آئے. چلو ماں باپ کی ان کے لحد کی پائنٹی چومے، وہ جن کے لاڈلے رحمت کی بن کر ہیں گھٹا آئے. کرم بن کر بھرم بن کر وہی کحل البصر بن کر. کحل البصر آنکھ کا سرما، آنکھ میں جو سرما لگاتی ہو روشنی بڑھتی ہے. کرم بن کر بھرم بن کر وہی کحل البصر بن کر بصر کو وہ نظر بخشی نظر ہم کو خدا آئے. حضور سے ملنے کے بعد خدا سے ملاقات ہوگی. جو محمد مصطفیٰ سے ملے گا اس کی ملاقات خدا سے ہوگی، کیونکہ وہ ملانے ہی خدا سے آئے ہیں. وہ خدا سے ملانے آئے ہیں تو خدا سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز. آپ دیکھو گے اپنے رب کو. قرآن فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اہل سنت کے چہرے ہوں گے. وہ اہل سنت کے چہرے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے. پوچھا گیا اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ ہل نرى ربنا، کیا ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ہل نرى ربنا، صحیح مسلم کی حدیث. ہل نرى ربنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے. اور بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جیسے دن میں سورج چمکتا ہے اور اس کے پاس آس پاس بدلی نہیں ہوتی، آسمان صاف ہوتا ہے تو تم سورج کو دیکھتے ہو، جیسے رات میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے اور اسے تم دیکھتے ہو اور آس پاس بدلی نہیں ہوتی، بلا تشبیہ و تمثیل تم اپنے رب کو دیکھو گے. اپنے رب کو دیکھو گے. حضور نے شب معراج دیکھا، ہم بروز قیامت دیکھیں گے. حیرت ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جو شب معراج حضور کے دیکھنے کا انکار کرتے ہیں اور قیامت میں خود دیکھنے کا انتظار کرتے ہیں. حیرت ہے مجھے ان لوگوں کی عقل پر. ان لوگوں کی عقل پر مجھے حیرت ہے کہ جو شب معراج حضور کے دیکھنے کا انکار کرتے ہیں اور بروز قیامت خود دیکھنے کا انتظار کرتے ہیں. جو انکار کریں گے ان کا انتظار کرنا بیکار ہے. آپ کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول. گواہی کیسے دو گے؟ شاہد کیسے بن سکتے ہو آپ؟ وٹنس کیسے بن سکتے ہو آپ جبکہ آپ نے دیکھا نہ ہو؟ تو آپ کو وٹنس بننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، گواہی دیکھنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جو آپ گواہی دیتے ہو؟ ملاقات کی آپ نے؟ نہیں ملاقات کی، نہیں گواہی دی. پھر کیا ہے؟ شاہد نے مسئلہ حل کیا ہے. ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے. ایک کہنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے. دیکھنے والے نے دیکھ لیا ہے، اس کے صدقے میں ہم بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. اور جب مان لیا ہے تو دیکھیں گے، لیکن دیکھیں گے وہی جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور چہرے صرف اہل سنت کے روشن ہوں گے. سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 2 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے.
پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کے چہرے روشن ہوں گے، کس کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ حدیث مرفوع بھی ہے، حدیث موقوف بھی۔ حدیث مرفوع کہتے ہیں جو روایت ہوتی ہے، جو چین ہوتی ہے، اس کو حضور تک پہنچا دینا کہ حضور نے فرمایا، اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ لیکن صحابی تک جا کر کے آپ رک جائیں کہ صحابی نے فرمایا تو اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ اور کس کے چہرے روشن ہوں گے، کس کے سیاہ، اس سلسلے میں حدیث مرفوع بھی موجود ہے، حدیث موقوف بھی موجود ہے۔ حدیث مرفوع کی سند پر کچھ کلام ہے، حدیث موقوف کی سند بالکل صحیح ہے، اور وہ فرمان ہے جناب سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، جو چچا زادے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا ہے آیت کریمہ کی تفسیر میں؟ علامہ امام جلال الدین سیوطی مصری شافعی علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے اپنی تفسیر الدر المنصور کے اندر دونوں حدیثیں نقل کی ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مرفوع ذکر کی ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس سے حدیث موقوف ذکر کی ہے، جس کی سند صحیح ہے۔ کیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی تفسیر میں فرمایا تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدعہ، اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے قیامت کے دن، اور اہل بدعت و دلالت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور بے شک چہرے کیسے نورانی ہوں گے؟ پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید رکو نمبر 2 میں ارشاد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اے محبوب آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، کہ ان کا نور ان کے آگے اور پیچھے ذوفشانی کر رہا ہوگا، یعنی نور ہی نور ہوگا، مومن مردوں کے بھی اور مومن عورتوں کے بھی آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، وہ نور میں ہوں گے، سب نور میں ہوں گے۔ تو یہ صحبت رسول اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا نتیجہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنی امتیں ہوں گی، ان امتوں میں آپ کی امت بھی ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر ایک لائن سے گھوڑے کھڑے ہوں، کالے گھوڑے، اور ان کالے گھوڑوں میں چند گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانی اور جن کے پاؤں سفید ہوں، تو کیا وہ دور سے دکھائی نہیں دیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب اتنے ڈھیر سارے کالے گھوڑے کھڑے ہوں گے تو ان میں سفید پیشانی والے اور سفید پاؤں والے گھوڑے تو دور سے نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اعرفهم محجلون من اثر الوضوء ولا يكون لاحد من الامم لغيرهم، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کیونکہ میری امت کے اعضائے وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، یہ چمک میری امت کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوئی، یہ چمک میری امت کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور یہ چمک بڑھانے کی صحابہ میں اتنی چاہت تھی کہ ایک روز ایک صحابی نے دیکھا کہ ابو ہریرہ وضو کر رہے ہیں اور چھپ کر کے وضو کر رہے ہیں، اور ہاتھ یہاں تک دھو رہے ہیں، پاؤں یہاں تک دھو رہے ہیں، اور بڑا رگڑ رگڑ کے مل مل کے دھو رہے ہیں۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، کہ نہیں صحیح ہے تو ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی کریں گے، غلط ہے تو کرنے نہیں دیں گے۔ صحابہ کی شان تھی، صحیح ہے تو ہمیں بتاؤ ہم بھی کریں گے، غلط ہے تو کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کچھ نہیں، بس رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ہاتھ پاؤں اور چہروں کی چمک سے، وضو کی چمک سے اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا، میں اپنی چمک بڑھا رہا ہوں، مجھے اپنی چمک بڑھانے دو، کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ میں اپنی چمک بڑھا رہا ہوں، تم اپنا کام کرو، میں چمک بڑھانے میں لگا ہوں۔ تو وہ اپنی چمک بڑھا رہے تھے، وہ اپنی چمک بڑھا رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں جلالت میں بھی 4 حرف اور محمد میں بھی 4 حرف، مد کے معنی ہے کھینچ کر لے جانے والے، اور میم بھی نکال لیجئے تو رہ جاتی ہے صرف دال، اور دال کہتے ہیں عربی میں رہنمائی کرنے والے کو۔ اور قرآن فرماتا ہے اپنے حبیب کے بارے میں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک اے حبیب آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے۔ اور جہاں پر یہ فرمایا گیا قرآن میں انک لا تہدی، اے حبیب آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو قرآن میں یہ بھی کہا گیا انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا انک لتہدی، بے شک آپ ضرور ہدایت دینے والے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے؟ نہیں، ٹکراؤ نہیں ہے۔
جہاں یہ کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو وہاں پر ہدایت کا دل میں پیدا کرنا، جہاں یہ فرمایا گیا آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں پر مراد ہے کہ ہدایت کا دل میں پیدا کرنا، یعنی اے حبیب دلوں میں ہدایت کا پیدا کرنا تو اللہ ہی کا کام ہے، آپ کا کام تو صرف ہدایت دینا ہے، رہنمائی کرنا ہے۔ اب رہا دل میں ہدایت کا پیدا ہونا تو یہ کام تو اللہ کا ہے کہ اللہ دلوں میں ہدایت پیدا فرماتا ہے۔ جنہوں نے نہیں سمجھا، نہ سمجھی میں وہ روایت کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا کہ 4 سال عرب میں بکریاں چرا کے واپس آ کر کے وہ قرآن کے مفسر بن جائیں، آ کر کے محدث بن جائیں۔ اتنا آسان بھی نہیں ہے، آسان ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو یہ نہیں کہا جاتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 14 میں، کہ اگر نہیں جانتے ہو تو علم والوں کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ علم والوں کے پاس بھیجا گیا۔ تو قرآن نے یہاں پر بالکل واضح طور پر واضح الفاظ میں بتایا۔ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، نمبر 2 نبی کی تعظیم و توقیر، نمبر 3 اس کے بعد عبادت۔ اس آیت کریمہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، جس نے بھی اس آیت کریمہ کو اپنی منچاہی تفسیر کر کے منمانی کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھٹک گئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان سب سے پہلے، کیونکہ ایمان کے بغیر تعظیم نبی کسی کام آنے والی نہیں۔ پہلے ایمان ہوگا تو تعظیم نبی کام آئے گی۔ لاکھ کوئی اپنی زبان سے نبی کی تعظیم کا دعویٰ کرتا رہے اور لاکھ ایسے کام کرتا رہے کہ جس سے نبی کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہو، اگر وہ ایمان لے کر کے نہیں آیا اللہ اور اس کے رسول پر تو اس کی یہ طریقہ، اس کا یہ تعظیم کسی کام آنے والی نہیں۔ تو پہلے نمبر پر ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، نمبر 2 تعظیم نبی، نمبر 3 عبادت، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لا کر کے کوئی ڈائریکٹ عبادت کرتا رہے اور نبی کی تعظیم و توقیر سے منہ چڑھاتا رہے، نبی کی تعظیم سے انکار کرتا رہے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ اس لیے جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ تعظیم نبی ہے۔ جتنی زیادہ عظمت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کی قسم، نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے زیادہ تو تعظیم کسی نے کر کے دکھائی ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تعظیم اگر کسی نے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کے اعلان نبوت کے بعد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور اہل بیت اطہار نے۔ جانتے ہو اس تعظیم نبی کی وجہ سے انہیں کیا رتبہ ملا، کیا مقام ملا؟ کہہ دیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی کے صحابہ جیسا ایمان مثال میں پیش کیا گیا نبی کے صحابہ کے ایمان کو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا اللہ نے چاہا تو۔ قرآن کریم کے 10 وہ مقامات انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جیسے بھی موقع ہوگا 10 وہ مقام ذکر کروں گا جہاں پر اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے حبیب کے ذکر کے ساتھ، پہلے نمبر پہ اللہ کا ذکر ہے، دوسرے نمبر پہ رسول اللہ کا ذکر ہے، اور دونوں کے ذکر کے ساتھ اللہ نے مؤمنین کے ذکر کو اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے ساتھ شامل فرمایا ہے۔ 10 مقامات قرآن مقدس کے ایسے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں بولا قرآن کریم کو دیکھو، علم اور عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو۔ ایک تو عین وہ ہوتی ہے جو آپ پڑھتے ہیں الف با تا سا میں، عین۔ عین کے 70 معنی آتے ہیں عربی کے اندر، سونے کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، بہت سارے معنی ہیں۔
لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ علم اور عشق دونوں میں عین ہے. علم اور عشق دونوں میں عین ہے. جس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اسے ہی زیادہ دکھائی دیتا ہے، جس کی ایک ہوتی ہے اسے صاف دکھائی. جنہوں نے صرف علم کی آنکھ لگائی اور عشق کی اینک اتار دی انہیں صاف دکھائی نہیں دیا. جنہوں نے صرف عشق کی اینک لگائی اور علم کی اینک اتار دی انہیں بھی صاف دکھائی نہیں دیا. صاف تو انہی کو دکھائی دیا، صحیح اور حق تو انہی کو سوجھا، انہی کو دکھائی دیا جنہوں نے علم اور عشق دونوں کی آنکھ سے دیکھا. علم اور عشق کی آنکھ لگا کر کے دیکھو انشاءاللہ واضح دکھائی دے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو تعظیم نبی سے انکار کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ نہ تو علم ہی کی اینک سے ہی سے لگا پائے اور نہ ہی عشق کی اینک لگا پائے. نہیں لگائی انہوں نے، نہ علم کی نہ عشق کی. علم کی اینک بھی لگاؤ اور عشق کی اینک بھی لگاؤ، دونوں لگاؤ، بہتر سوجھے گا، واضح طور پر دکھائی دے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا یہ حکم ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یہاں تک کہتے ہیں کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع اللہ کی طرف ہے، اس میں جلالت کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی تعظیم کرو اور اللہ کی تسبیح کرو. ان کا کہنا یہ ہے جو تعظیم نبی کا انکار کرتے ہیں کہ یہاں تعظیم نبی کی بات نہیں ہے، اللہ کی تعظیم کی بات ہو رہی ہے. تم سنیوں نے تو زبردستی یہاں پر تعظیم نبی کی بات ڈال دی ہے بیچ میں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ان سے، میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے یا نہیں؟ ایک بار انکار کر دیں وہ، ایک بار انکار کر دیں وہ اور یہ لکھ کر کے دے دیں پیپر پہ کہ نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کی تکریم، نبی کی تبجیل یہ جو ہے اللہ کی تعظیم نہیں. اور خدا کی قسم وہ ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے. نہیں، قرآن نے تو بہت صاف واضح فرما دیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کی. اور قرآن و حدیث سے بالکل واضح کہ رسول کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم. اور ایک جملے میں اگر میں آپ سے کہنا چاہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے اسلام کیا ہے اور آپ کو صرف اتنا موقع دے کہ 10 سیکنڈ دے رہا ہوں میں آپ کو اور ایک ہی جملہ بولو گے، بس آپ ایک ہی جملے میں 10 سیکنڈ میں بتا دو کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، تو کیا آپ بتا پاؤ گے؟ علامہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بڑا پیارا جواب دیا ہے ایک ہی جملے میں، اور 10 سیکنڈ سے زیادہ بھی نہیں لگیں گے. فرماتے ہیں خالق کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت و مہربانی کا نام اسلام ہے. جملہ ہے، سمندر ہے، یہ اتنا سا جملہ مت سمجھنا، سمندر ہے. خالق کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت و مہربانی کا نام اسلام ہے. خالق کی تعظیم میں اللہ کے حکم کو ماننا یہ اس کی تعظیم ہے. جو کچھ اس نے کرنے کو کہا وہ کرنا یہ اس کی تعظیم ہے. جو اس نے کرنے سے منع کیا وہ نہ کرنا یہ اللہ کی تعظیم ہے. رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم اللہ نے دیا. جو رسول اللہ کی فرما برداری کرے گا گویا اس نے اللہ کی تعظیم کی. جو اللہ کے رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے. جس نے رسول کی تعظیم کی، جس نے رسول سے محبت کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی، جس نے رسول کا کہا مانا، جو کچھ رسول اللہ نے کرنے کو کہا وہ کیا،
اور جس سے رسول اللہ نے منع کیا اس سے بچا، اس نے اللہ کی تعظیم کی، اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ اور جس نے رسول اللہ کا کہا نہیں مانا، جس نے رسول اللہ سے محبت نہیں کی، اس نے اللہ کی تعظیم بھی نہیں کی۔ ایک سوال آپ سے، صرف ایک سوال، قرآن میں اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے نبیوں، صحابہ، انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور صالحین، ان کی تعظیم کا حکم دیا یا توہین کا؟ ایک بار میں جواب دو۔ قرآن میں اور حدیث میں انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور صالحین، ان کی تعظیم کا حکم ہے یا ان کی توہین کا؟ واضح ہے، تعظیم کا حکم ہے۔ بارش آنے والی ہے، بارش آنے والی ہے، ہاں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے بتائیے؟ نہیں، ان کو بارش میں بٹھال کے گفتگو جاری رکھنی ہے یا گفتگو ختم کرنی ہے، یہ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، بھیگیں گے، نقصان تو نہیں دے گا؟ رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری، رسول اللہ کی تعظیم، اللہ کی تعظیم، صحابہ اہل بیت اطہار سے محبت، صحابہ اور اہل بیت کی اتباع و پیروی، ان کی اقتداء، رسول اللہ کی تعظیم۔ جو صحابہ اور اہل بیت اطہار کی اقتداء نہ کرے، ان کی فرما برداری نہ کرے، ان کے نقش قدم پر نہ چلے، ان سے محبت نہ رکھے، وہ رسول اللہ کی تعظیم نہیں کرتا۔ اور جو رسول اللہ کی تعظیم نہیں کرتا وہ اللہ کی تعظیم نہیں کرتا۔ بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل محمد کا پایا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سب سے بہترین دل محمد کا پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، تو چن لیا اپنے لیے مصطفیٰ کو، اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے لیے چن لیا اور رسول بنا کر بھیجا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، اور جب مصطفیٰ کو اپنے لیے چن لیا اور نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، تو پھر لوگوں کے دلوں میں نظر فرمائی۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو محمد مصطفیٰ کے صحابہ جن میں اہل بیت بھی شامل ہیں، ان کے دلوں کو تمام امت محمدیہ میں سب سے بہترین دل والا پایا، سب سے بہترین دل والا پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ آگے حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْهُ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ۔ تو جسے مومن مسلمان یعنی صحابہ اور اہل بیت اطہار اچھا سمجھیں، اچھا جانیں،
جسے صحابہ اور اہل بیت اطہار اچھا اور صحیح جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا، اور جسے صحابہ اور اہل بیت اطہار اچھا نہ جانے برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ۔ تو سب سے پہلے مصداق صحابہ اور اہل بیت اطہار۔ تو اللہ نے چنا مصطفیٰ کو، اور مصطفیٰ کے لیے چنا، اللہ نے اپنے لیے چنا مصطفیٰ کو، اور مصطفیٰ کے لیے چنا صحابہ کو۔ یہ بتائیے آپ کہ اگر آپ کے پاس قدرت ہو، پاور ہو، طاقت ہو، مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، وقار ہو، علم ہو، ساری خوبیاں آپ کے پاس ہوں، بہت ساری خوبیاں آپ کے پاس ہوں، اور آپ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہیں تو کیا آپ کھنگال کے نہیں ڈال دیں گے؟ کیا آپ چھان کے نہیں ڈال دیں گے؟ اور کس کو اپنا محبوب بنائیں گے؟ جو آپ کی نظر میں سب سے بہترین ہوگا، اسے آپ کیا کریں گے؟ اسے آپ اپنا ہم نشین بنائیں گے، اسے اپنا رفیق بنائیں گے، اسے اپنا پارٹنر بنائیں گے، اسے اپنا ساتھی بنائیں گے، اسے اپنا دوست بنائیں گے، اسے اپنا محبوب بنائیں گے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی پاور طاقت ہو تو، علم شہرت دولت سب کچھ ہو تو، تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی ہوں تو آپ یہی چاہیں گے کہ سب سے بہترین میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ سب سے بہترین ہوں۔ اگر آپ خود بھی بہترین ہیں تو آپ کی کوشش یہی رہے گی۔ بلا تشبیہ و تمثیل مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا رب قادر مطلق، اس نے اپنے لیے چنا محمد مصطفیٰ کو، افضل الخلق، کائنات میں سب سے بہترین ذات کو چنا اپنے لیے۔ تو جسے اپنے لیے چنا ہو اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو کوئی معمولی بات ہے کہ اسے ایسے ہی چن لیا گیا ہو؟ نہیں۔ اللہ نے جسے اپنے لیے چنا وہ بہترین، وہ تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، وہ افضل الانبیاء، امام الانبیاء، وہ افضل الخلق۔ اور جب اپنے نبی کے لیے چنا تو بھی افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر کو چنا۔ سب سے پہلی صحبت ابو بکر نے حاصل کی، اور بلا چوچ چرا ہر ایک بات کو تسلیم و قبول کیا، اور صدیق کا لقب پایا۔ چنا ہے اللہ نے، چنا ہے اللہ نے صحابہ کو، انتخاب ہوا ہے صحابہ کے نبی کے لیے۔ خدا کے لیے وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر اپنے میسج کے ذریعے، اپنے پمفلیٹس کے ذریعے، پوسٹرز کے ذریعے، یا اپنی وائس آڈیو ویڈیو کے ذریعے اللہ کے اس انتخاب اور اس چننے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں۔ کیا مجال ہے ان کی، کیا حیثیت، کیا اوقات ہے ان کی کہ جنہیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا وہ ان پر انگلیاں اٹھائیں۔ حیثیت کیا ہے ان کی، مقام کیا ہے ان کا؟ گریبان میں جھانکے پہلے وہ اپنے ہیں کون؟ وہ ہم جانتے ہیں وہ لوگ ہیں جو صحیح سے 5 وقتہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو رشوتیں لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ ہیں جو مکاری اور عیاری کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کا اپنا کردار اچھا نہیں ہے۔ ایسے سوشل میڈیا پر پائے جانے والے ہزاروں آپ لے کر کے آ جاؤ، انشاءاللہ العزیز ثابت کر دیں گے کہ یقیناً ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، ان کے عقیدے اچھے نہیں ہیں، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ مگر سوچئے تو ذرا صحیح، کیونکہ جن کے عقیدے اچھے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، وہ کبھی بھی نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتے۔ وہ تو ہمیشہ عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمیشہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور مومنین کے لیے۔ کون ہے یہ مومنین؟ یہ مومنین سب سے پہلے مومنین ہیں صحابہ اکرام اہل بیت اطہار، بعد میں ہم تو اب آئے ہیں۔
ہم تو اب آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے آنے والے، مگر سب سے پہلے صحابہ اور اہل بیت، سب سے پہلے صحابہ اور اہل بیت، ان کے لیے عزت ہے۔ اللہ قرآن میں فرمائے کہ ان کے لیے عزت ہے، اور آپ ان کی سوشل میڈیا پر بے عزتی کرو؟ نہیں، تمہارا کلام تمہیں مبارک، خدا کا کلام ہمیں مبارک، ہمارے لیے خدا کا کلام، تمہارے لیے تمہارا کلام، ہمیں تمہارے کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جب بھی کسی شخص کو کسی صحابی نبی یا اہل بیت میں سے کسی کے خلاف گستاخی کرتے یا زبان دراز کرتے دیکھو، خدا کی قسم اس کو لگام دے دو یہ کہہ کر کے کہ خدا کا کلام ہمارے لیے کافی ہے، تم اپنی زبان کو بند رکھو، ہمارے لیے خدا کا کلام کافی ہے۔ تاریخ تم جانو، جغرافیہ تم جانو، جھوٹی سچی کہانی ہے تم جانو، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا کلام کافی ہے، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اسی میں تعظیم مصطفیٰ ہے، اور اسی میں تعظیم نبی ہے۔ اور جس کسی نے بھی قلم کھینچنے کی یا زبان کھینچنے کی جرت اور جسارت کی ہے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف، تو وہ جان لے کہ اس نے تعظیم نبی سے منہ چڑھایا ہے، اس نے محبت مصطفیٰ کے دعوے پر داغ لگایا ہے۔ ہم نہ اسے اس کی محبت کے دعوے میں سچا جانیں گے اور نہ ہی تعظیم نبی کے دعوے میں اسے سچا جانیں گے۔ ہم تعظیم نبی اور محبت مصطفیٰ کے دعوے میں صرف اسے ہی سچا جانیں گے جس نے نبی کے پیاروں کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا ہے، ہم صرف اسی نظر سے دیکھیں گے، ہم صرف اسی کو قابل اکرام احترام جانیں گے؟ نہیں، بالکل صاف ہے، بالکل۔ تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تعظیم نبی کا حکم دیا گیا۔ تعظیم نبی بہت اہم ہے۔ اس دنیا کے بننے سے پہلے سب سے پہلا کفر جو ہوا وہ نبی کی تعظیم کا انکار۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ سجدہ ایک تعظیم، ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے جسے سجدہ تحیت کہتے ہیں، ایک شکر کا سجدہ ہوتا ہے، ایک تلاوت کا سجدہ ہوتا ہے۔ چار سجدے ہیں، سجدہ عبادت، سجدہ تعظیم تحیت، سجدہ شکر، سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت بھی صرف اللہ کے لیے، سجدہ شکر بھی صرف اللہ کے لیے، سجدہ عبادت بھی صرف اللہ کے لیے، اور سجدہ تعظیم بھی صرف اللہ کے لیے۔ تو تعظیم کا سجدہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہیں گے کہ حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا کیوں گیا؟ فرشتوں کو کیوں حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ علماء فرماتے ہیں آدم کی تعظیم کی وجہ سے۔ عبادت کا تو سجدہ تھا نہیں وہ، کیونکہ اللہ کسی کو بھی غیر اللہ کی عبادت کے سجدے کا حکم نہیں دے سکتا۔ غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ مطلب شرک، اور اللہ کسی کو شرک کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ تعظیم کا عبادت کا سجدہ شرک ہے، غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ شرک ہے۔ رہا تعظیم کا سجدہ تو وہ جائز تھا، امت محمدیہ میں وہ بھی حرام، امت محمدیہ میں وہ بھی حرام۔ تو حضرت آدم کو جو سجدہ کیا وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ تو تعظیم کے سجدے سے منع کیا ابلیس نے، تو تعظیم نبی سے انکار کیا سب سے پہلے ابلیس نے، اس کی ذریت آج بھی تعظیم نبی سے انکار کر رہی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ قرآن کریم میں اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا، کم سے کم 7 جگہ اس واقعے کو قرآن کریم میں دہرایا گیا۔ اس واقعے کو کم سے کم 7 مقامات پر قرآن کریم میں ریپیٹ کیا گیا۔ اس واقعے کو حضرت آدم اور ابلیس، یہ جو سجدے والا واقعہ ہے، اس کو 7 جگہ کم سے کم ریپیٹ کیا گیا۔
کیونکہ تعظیم نبی کی بات تھی، اور منکر ہونے والے تھے تعظیم نبی سے. بار بار دوہرا کر کے بتایا گیا کہ جو غلطی ابلیس نے کی تھی تم مت کر لینا. بار بار بتایا گیا، بار بار قرآن کریم میں بتایا گیا کہ جو غلطی ابلیس نے کی ہے وہ کوئی کر مت لینا، بالکل نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں. اس نے تعظیم نبی سے منہ چڑھایا تھا، آپ تعظیم نبی سے منہ مت پھیرنا، آپ کو تعظیم نبی کرنی ہے. اور خدا کی قسم صحابہ اکرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسی تعظیم کی حضور کی، ایسی تعظیم کی کہ جس کا کوئی جواب نہیں. تعظیم کی حد تو یہاں تک پہنچی کہ ایک موقع پر کچھ صحابہ ملک شام گئے تو ملک شام میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے پادریوں کو اور جو ان کے عالم ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ تعظیم میں جھکتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں. جب وہ مدینے واپس آئے صحابہ تو انہوں نے آ کر کے ماجرا عرض کیا، اللہ کے رسول ہم نے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے پادریوں کو، اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں. وَأَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، یا رسول اللہ آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس تعظیم کے، آپ تو اس تعظیم کے زیادہ حقدار ہیں. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی نے سجدہ تعظیم کا کر بھی لیا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی تعظیم کے سجدے کی اجازت نہیں ہے. عبادت کے سجدے کی تو ہے ہی نہیں، تعظیم کے سجدے کی بھی کسی کو اجازت. اگر میں کسی کو اس بات کی اجازت دیتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے، اگر اجازت دیتا، دی نہیں ہے، اگر اجازت دیتا کہ غیر اللہ کو کوئی سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر سجدے کی اجازت میں دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. مگر اللہ کے رسول نے عورت کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہاں سے عورتوں کے لیے شوہر کا مقام بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کو شوہر کو سجدہ نہیں کرنا ہے، مگر یہ جان لیں عورتیں کہ ان کا مقام کیا ہے، شوہروں کا ان کا مرتبہ کیا ہے. اور مردوں کو بھی جاننا چاہیے کہ عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے. انشاءاللہ العزیز جب ہم صحابہ پر گفتگو کریں گے اور سرکار کی ازواج مطہرات کا بیان آئے گا اور سرکار کی صاحبزادیوں کا بیان آئے گا تو انشاءاللہ عورتوں کے لیے بالخصوص چند باتیں ہم بولیں گے، اور بہت ہی اہم باتیں بولیں گے، اور وہ بہت ضروری ہوں گی، اور جو شاید انہوں نے قرآن میں آج تک پڑھی تو ہوں گے لیکن سرسری نظر سے گزر گئے ہوں گے اور کبھی ڈیپلی اس کو دیکھا نہیں ہوگا، کہ گہرائی میں جا کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی. قرآن کریم نے صرف یہی نہیں چھوڑا اس کو کہ فرشتوں نے سجدہ کیا فسجدوا، نہیں، ایک جگہ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یعنی سب نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا. خیال آ سکتا تھا کہ ملائکہ سے تو قرآن میں دو مقام ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ملائکہ یعنی فرشتے کہا گیا ہے اور مراد صرف جبریل ہے، یعنی صرف ایک فرشتہ. تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے صرف جبریل کو حکم ہوا ہو سجدے کا، سارے فرشتوں کو نہ ہوا ہو، اس لیے فرما دیا گیا کلہم، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. پھر ایک سوال یہ بھی ذہن میں رہ سکتا تھا کہ چلو سب نے سجدہ کیا ہوگا تعظیم کا آدم کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ متفرق طور پر سجدہ کیا ہو، ایک وقت میں سجدہ نہ کیا ہو. اجمعون کہہ کر کے یہ بھی بتا دیا گیا کہ سب نے کیا اور ایک ساتھ کیا، سب نے کیا اور ایک ساتھ کیا. اور قرآن میں بھی فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے سب نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہاں پر بھی فرشتوں کو الگ نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے سب ایک ساتھ درود بھیجتے ہیں. پوچھئے بخاری شریف کی حدیث، ابو العالیہ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب التفسیر بخاری کے اندر یہ لاتے ہیں کہ حضرت ابو العالیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت ابو العالیہ نے اس کی تفسیر کی، ثناء اللہ تعالی علیہ عند الملائکہ، اللہ کا نبی پر درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کے سامنے اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے. اور آپ سمجھتے ہو یہ کم بڑی تعظیم ہے؟
حضور کی کیسی تعظیم ہے فرشتوں کے نزدیک، فرشتوں کی نظر میں کیسی تعظیم ہے، اللہ نے کیسی تعظیم کا حکم دیا، کیسی تعریف، کیسی تعظیم، کیسی ثنا، آپ دیکھتے چلے جاؤ، اسے دیکھتے چلے جاؤ تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور صحابہ نے خدا کی قسم کیسی کر کے دکھائی اور کیسی تعظیم کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صلح حدیبیہ یعنی ایک صلح ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ شریف تشریف لے گئے تھے مدینے سے عمرے کے لیے ارادہ کر کے، تو وہاں پر ان لوگوں نے جو ہے وہ پابندی لگا دی تھی کہ ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے اور مکے میں محمد ان کے ساتھیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے بہت زیادہ زور دیا۔ تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر رک گئے، حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، پھر اس کے بعد چند لوگ قریش کی طرف سے آئے معاہدہ کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے صحابہ اپنے جانثاروں کے ساتھ، وہ آئے اور وہاں ایک صلح ہوئی، اور صلح کے دوران جو کچھ حالات ہوئے وہ آپ کو دیکھنے کے قابل ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ حالت کفر میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی یہ آئے تھے، جو لوگ صلح کرنے آئے تھے انہی کے ساتھ یہ بھی موجود تھے قریش کی طرف سے، اور باقاعدہ صلح نامے کے لیے آئے تھے، لکھنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، یہ آئے تھے صلح کرنے کے لیے، قریش کی طرف سے ایک معاہدہ لکھنے کے لیے۔ لیکن جانتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب پہنچے مدینہ منورہ، جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد جو منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس منظر کو انہوں نے واپس جا کر کے قریش کے سامنے بیان کیا۔ آئے تھے صلح کے لیے اور یہ دیکھنے بھی آئے تھے کہ محمد کی تیاری کیا ہے اور سب کتنے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ، سب کچھ نظر میں لینے کے لیے آئے تھے۔ جس وقت وہ آئے وہ موجود تھے تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اللہ کے رسول وضو فرما رہے ہیں، اور وہ گھور گھور کے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں صحابہ، اور وہ بن مسعود ثقفی گھور گھور کے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں بہت واضح طریقے سے امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ بن مسعود ثقفی دیکھ رہے ہیں گھور گھور کے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں پانی لیتے ہیں، اور پانی لینے کے بعد اللہ کے رسول کلی فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور ناک صاف کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول وضو فرماتے ہیں، اس کا وضو کا بچا ہوا پانی غسالہ۔ اور وہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جا کر کے قریش سے کہ تم لوگوں نے محمد سے جنگ کی ٹھان رکھی ہے نا، تم لوگوں نے محمد سے مقابلے کی ٹھان رکھی ہے نا، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد سے مقابلے کی اپنے دل سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجی تھی، یا اس لیے بھیجا تھا کہ تم وہاں سے واپس آ کر کے ہمیں ڈراؤ گے؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں تم کو، میں قیصر کے پاس گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں روم اور فارس سب جگہ گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے ان کے درباریوں کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھی ہے، میں نے بڑے بڑے جاہ و جلال والے دیکھے ہیں، بڑے بڑے غیظ و غضب والے دیکھے ہیں، بڑے بڑے حشمت و شوکت والے میں نے دیکھے ہیں، مگر میں تمہیں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں نے کسی دربار میں کسی بادشاہ کی وہ تعظیم نہیں دیکھی ما یعظم اصحاب محمد محمد، جو تعظیم محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں، خدا کی قسم میں نے کسی کو ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور بھی کئی لوگ موجود تھے، ان کی بھی روایتیں موجود ہیں، پوچھنے لگے کیا دیکھ لیا تم نے ایسا؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی اور دیگر لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ کھکارتے ہیں تو کھکار زمین پہ نہیں جاتی کہ ان کے صحابہ اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتے ہیں، اپنے چہروں کا غازہ بنا لیتے ہیں، اپنے سینے پہ مل لیتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، وہ ناک سنکتے ہیں، رینٹ نکالتے ہیں تو ان کے صحابہ اسے لے کر کے پی جاتے ہیں۔ ان کا جو وضو کا پانی ہے جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ وہ نہیں گرنے دیتے، اس کو زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے اپنے چہروں پہ اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں، اور جنہیں وہ پانی نہیں مل پاتا، وہ کھکار نہیں مل پاتی، وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے اس کی تری لے کر ہی اپنی آنکھوں پہ اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ میں نے ایسی تعظیم کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ گویا عروہ بن مسعود ثقفی زبان حال سے کہہ رہے تھے اے قریش، تم نے محمد سے جنگ کی ٹھان رکھی ہے، خدا کی قسم کان کھول کر کے سنو کہ جو لوگ نبی کے پسینے اور وضو کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دے سکتے، وہ نبی کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دیں گے؟
ہو ہی نہیں سکتا ایسا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم ان سے جنگ کی نکال دو. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتے نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. اقبال نے کہا تھا جب وہ گئے تھے یورپ گئے تھے، وہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی وغیرہ وغیرہ سب انہوں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے ایک ہی نتیجہ نکالا تھا کہ دنیا آج صرف یہ چاہتی ہے کہ روح محمد مسلمانوں کے بدن سے نکال دی جائے، کیونکہ مسلمان ایک ہی حالت میں، ایک ہی صورت میں بس اپنے دین سے بیزار ہو سکتے ہیں یا پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ جب روح محمد ان کے بدن سے نکال دی جائے. اور اگر یہ روح محمد، یہ عشق مصطفیٰ، یہ محبت مصطفیٰ، یہ تعظیم نبی ان کے دلوں میں رہی تو خدا کی قسم کوئی طاقت نہیں ہے کہ انہیں اپنے دین سے پھیر دے. کوئی طاقت انہیں ان کے دین سے پھیر نہیں سکتی، انہیں کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کے اندر جو انہیں ان کے دین سے پھیر دے. تو خدا کی قسم تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ، فردا یعنی آنے والا کل، تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. محمد محمد پکارو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دیکھنا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث، کتاب الصلاۃ، کتاب اوقات الصلاۃ. یاد کرو شب معراج کا واقعہ، جب جبریل امین آئے، قدموں کو بوسہ دیا اور جگایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں سے لے کر کے چلے تو مکے سے چلے اور کہاں پہنچے؟ بیت المقدس. تمام انبیاء وہاں پر منتظر، حضور نے وہاں نبیوں کی امامت فرمائی اور اس کے بعد وہاں سے آسمانوں کی طرف سیر کی اور آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے. معراج ہوئی، شب معراج آسمانوں پر تشریف لے گئے، جبریل ساتھ میں. کئی ہزار بار آ چکے ہیں جبریل امین، انہی راستوں سے آتے ہیں بار بار. اور جبریل کو کون نہیں جانتا؟ جبریل کا نام کس نے نہیں سن رکھا ہے؟ سب تو جانتے ہیں جبریل کو، سب کو تو معلوم ہے جبریل کے بارے میں. مگر یاد کرو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج بلایا گیا، شب معراج بلایا گیا آسمانوں کی طرف، اور رب نے ملاقات کے لیے بلایا اور رب کے دیدار کے لیے حضور تشریف لے گئے. تو جب پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، بخاری شریف کی حدیث، اندر سے آواز آئی، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، من؟ کون؟ جواب دیا جبرائیل. آواز آئی، ومن معک؟ ساتھ میں کون؟ آج جبریل، خالی جبریل کہنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ آج گزر صرف محمد مصطفیٰ کا ہے ان راستوں سے. آج کسی کو گنجائش نہیں ہے ان راستوں پر چلنے کی. آج محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. بلا تشبیہ و تمثیل بول رہا ہوں، پردھان منتری آئے تو سارے راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں، سارے روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں. کسی وی آئی پی سے وی آئی پی کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی. بلا تشبیہ و تمثیل، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں. وہ تو رب کے حبیب ہیں، وہ تو رب کے حبیب ہیں. جب ملاقات کے لیے پہنچے تو سارے راستے بہت تیاری. جبریل نے کہا، جبریل. آواز آئی، ومن معک؟ ساتھ کون؟ جواب ہوا، محمد. دروازہ کھل گیا، دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، من؟ کون؟ جواب ہوا، جبریل. آواز آئی، ومن معک؟ ساتھ میں کون؟ جواب ہوا، محمد. ساتوں آسمان کے دروازوں پر جبریل محمد محمد کہتے گئے اور دروازے کھلتے گئے. محمد محمد کہتے گئے اور دروازے، خدا کی قسم، دروازے کھلتے گئے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور پھر آپ جانتے ہیں جب سدرہ پر پہنچے تو قرآن کریم میں سورہ نجم میں، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا. یہ بلاغت ہے، یہ اس میں ما یغشی میں ما جو ہے تفخیم کے لیے ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے. یعنی وہ چیز ایسی تھی کہ بیان سے باہر ہے. کیا جانو گے آپ کس چیز نے ڈھانپ لیا؟ اس کی تفسیر میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کس چیز نے ڈھانپ لیا؟ کس چیز نے ڈھانپ لیا؟ فرماتے ہیں فراش من ذہب. پتنگے جانتے ہو؟ پٹ بجنے جانتے ہو؟ پتنگے جو ایسے ایسے لائٹ ہوتی ہے، وہ جلتی ہے، وہ روشنی ہوتی ہے جب اڑتے ہیں تو، جگنو جسے کہتے ہیں.
پٹ بجنے جسے کہتے ہیں وہ پتنگے جسے کہتے ہیں، اسے پتنگے بھی کہتے ہیں، پٹ بجنا بھی کہتے ہیں، جگنو بھی کہتے ہیں، اور بھتیری بھتیری الگ الگ زبانیں ہیں، اپنی اپنی زبان میں سب اسے بولتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب جبریل امین رسول اللہ کو لے کر کے سدرہ پر پہنچے اور اللہ کے رسول سدرہ پر پہنچے، سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، اور کتنا بڑا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلے گا تو بھی سدرہ ختم نہیں ہوگا، اور ایک حدیث میں ہے کہ 100 گھوڑ سوار ایک ساتھ چلیں گے تو بھی سدرہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا سدرہ، وہ بیری کا درخت اتنا بڑا ہے۔ اتنا بڑا اس لیے بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ چن لو کہ وہ ہے کتنا بڑا، پھر جو تیاری ہوئی ہے وہ کیسی ہوگی۔ فراش من الذهب، وہ جگنو، وہ پتنگے سونے کے تھے جس سے سدرہ کو ڈھانپ دیا گیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنا سونا خرچ ہوا ہوگا؟ جو عید میلاد النبی پر ہمیں چند ٹکے خرچ کرنے کے لیے روکتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نبی شب معراج سدرہ پر پہنچے تو کتنا سونا خرچ ہوا تھا؟ خدا کی قسم اگر ہمارے پاس سونے کی لائٹ ہوتی تو وہ بھی لگاتے۔ وہاں تو سونا اتنا خرچ کیا گیا، اور یہ سب نبی کی تعظیم ہے، یہ سب نبی کی تعظیم ہے، رب سے ملاقات کے لیے گئے۔ اب دیکھیں جناب صدیق اکبر سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا۔ ٹائم کافی ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم چھوڑتے ہیں، اور انشاءاللہ کل جب صحابہ کا ذکر کریں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ خلفائے راشدین کے حوالے سے دکھائیں گے آپ کو کہ حضور کی تعظیم انہوں نے کیسے کی، اور اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر حضور نے ان سے محبت کیسی کی۔ پھر تعظیم نبی کی وجہ سے جو انہیں مقام ملا، جو رفت ملی، جو بلندی ملی، جو مرتبہ ملا، جو عروج ملا، جو مقام ملا، جو افضلیت ملی، جو اولیت ملی، جو امامت ملی، جو سیادت ملی، جو ولایت ملی، جو عظمت و شان ملی، کوئی کیا جانے اس کے بارے میں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ ایسی عظمتیں، ایسی رفتیں، ایسی بلندیاں ملی خدا کی قسم کہ پوری امت کا اجماع ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کے بارے میں ذکر کریں گے، اور بہت جلد انشاءاللہ العزیز کربلا کی طرف پہنچیں گے، اور کربلا سے متعلق بہت ضروری اور اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور بہت اہم چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری روایتیں وہ ہیں جو بیان کے قابل نہیں ہیں، یعنی وہ صحیح نہیں ہیں۔ بہت ساری گڑھی ہوئی روایتیں ہیں، بہت ساری غلط روایتیں ہیں جن کو بڑے دھڑلے سے بیان کر دیا جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت میں بھی بیان کیا جاتا ہے انہیں۔ یعنی اہل سنت والجماعت میں بھی کبھی کبھی یوں سمجھ لیجئے یا تو بولنے والے کو تحقیق نہیں ہوتی، یا پھر وہ زیب داستاں کے لیے، ماحول بنانے کے لیے، رولانے کے لیے، ایک الگ ہی ماحول بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک واہوائی کے لیے، ایک شہرت کے لیے، یا لوگوں کو ویسے ہی ادھر ادھر، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ جو صحیح واقعات ہیں وہ صحیح روایات کی روشنی میں آپ تک پہنچائی جائیں گی، اور دل دہلا دینے والے ہیں۔ صحیح روایات کی روشنی میں بیان کیا جائے تب بھی آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا، تب بھی آپ سننے کی ہمت نہیں رکھیں گے، سننے کی ہمت نہیں جٹا پائیں گے آپ۔ تو انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اور پھر اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ تو اللہ پر ایمان رکھنا ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھنا ہے، نبی کی تعظیم و توقیر بجا لانا ہے، عزت کرنا ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف نے کیسا ادب و احترام کیا ہے اور اہل بیت اور صحابہ نے کیسا کیا ہے انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کو، پھر اس کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس میں اتنا کہہ کر کے گزر جاؤں گا۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا۔ سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ جو لوگ تمہارے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں،
دین کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ. یاد رکھو، دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ جینے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. خوابگاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے، دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. تصادم یعنی ٹکراؤ، لڑنا، بھیڑنا، جھگڑا، تصادم، ٹکراؤ، آپس میں نفرتیں، دوریاں، بیزاریاں. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. یعنی علم حاصل کرو، اخلاق حاصل کرو، اپنا ہر اعتبار سے ترقی حاصل کرو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو، نہ رہبر کا سہارا چاہو. ٹھوکرے کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. چلنے کی کوشش تو کرو، چلو گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے. تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے. صبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگوں، تم تو بھولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نبی کے بارے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں، نبی کے صحابہ اہل بیت کے بارے میں کسی سے کوئی سودا نہیں. بس وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.